اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات بجے محمد وعلى پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، نعمتوں سے جنہیں نوازا ہے، ان کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کے حقدار ہو گئے، تیرے عذاب کے حقدار ہو گئے، اور نہ ہی ان کا راستہ جو صراط مستقیم سے بھٹک کے گمراہی کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اپنی منزل کو اور اپنے راستے کو کھو دیا۔ زندگی کے مسائل و مشکلات کا حل قرآن و اہل بیت سے وابستگی میں ہے۔ اس عمومی عنوان کے تحت سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ زندگی کی مشکلات کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان پہ آپ نظر ڈالتے جائیں تو ایک ایک کر کے آپ کو آخر میں یہ اقرار کرنا پڑے گا، آپ کو نہیں سب کو، اگر انصاف سے کوئی بھی کام لیتا ہے، کہ انسانی زندگی کے مشکلات اللہ کی ہدایت کے ذریعے دور ہونے والے ہیں، اور الہی ہدایت کے دو حصے ہیں، ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے۔ بولنے والے قرآن پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہر و مطہر اہل بیت ہیں ان کے، اور خاموش قرآن کریم ہے۔ جب تک ان دونوں سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا جائے گا، زندگی مشکلات سے دوچار رہے گی، دنیا سے لے کے آخرت تک۔ اس لیے کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، زندگی کے دو حصے ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ دونوں جگہ مسائل و مشکلات ہیں اور ان کا حل قرآن و اہل بیت سے وابستگی میں ہے۔ اس سلسلہ گفتگو میں روزانہ حضرات کی خدمت میں وہ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمیں متوجہ کریں اس بات کی طرف کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہدایت کا جو نسخہ اور گمراہی سے بچنے کا جو نسخہ چھوڑ کے گئے تھے، اس نسخے کو ہم نے اپنایا ہے کہ نہیں اپنایا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت اور میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے وابستہ رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان سے وابستگی ہمیں گمراہی سے بچانے والی ہے، اور جب راہ ہدایت پہ چلیں گے تو ہم منزل نجات تک پہنچنے والے ہیں۔ عزیزو،
آج کی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اور قرآن سے وابستگی انسان کو کیوں گمراہی سے بچائے گی؟ اس لیے بچائے گی کہ اگر ہم اس سے وابستہ ہوئے جو خود راستہ نہیں جانتا ہے، جس نے خود راستے کے خطروں کا پتہ نہیں ہے، جس میں خود راستے کو پہچان کے اس پر چلنے کی طاقت نہیں ہے، تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ صرف جس کی ضمانت اللہ نے لی ہو کہ یہ کبھی بہکنے والے نہیں ہیں، کبھی بھٹکنے والے نہیں ہیں، کبھی ان سے غلطی ہونے والی نہیں ہے، جن کا محافظ خود اللہ ہو، تو قرآن کریم کے لیے وہ اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس ذکر خدا کو، اس کتاب کو، اللہ کی کتاب قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم ذمہ دار ہیں اس کے کہ اس کی حفاظت ہو، اس کی حفاظت کی جائے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے۔ اور انہی اہل بیت کی ضمانت بھی اللہ نے لی ہے ان لفظوں میں جو آیت میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، اور آیت ہم پڑھا کرتے ہیں، آیت تطہیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت ہم نے بہت سنی ہے اور اس پر مجلسیں بھی بہت سنی ہیں، مگر میں اس آیت کے اندر جو ضمانت الہیہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، ان کی عظمتوں، ان کے کمالات اور ان کی طہارت کے بارے میں، اس کی طرف ذرا آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے اللہ نے دو اعلان ایک ساتھ کیے ہیں۔ پورے قرآن میں وہ آیتیں اور وہ سورے جمع کیے ہیں علماء نے جن کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے، تو اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر کسی نے یہ کہا ہے کہ 1/3 حصہ قرآن مجید کا محمد و آل محمد سے متعلق ہے، کسی نے کہا ہے 2/3 حصہ، 2/3 حصہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہے، جس میں جتنی استعداد تھی، جو جتنی آیتوں کو ڈھونڈ سکا اور سمجھ سکا کہ یہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی شکل میں۔ لیکن وہ ساری آیتیں اور وہ سارے سورے جن پر ہم مجلسیں سنتے رہتے ہیں، ان میں اہل بیت علیہ السلام کی کسی ایک فضیلت یا چند فضائل، ایک کمال یا چند کمالات کا تذکرہ ہے۔ کوئی آیت اس لہجے میں دکھائی نہیں دیتی جو لہجہ اللہ نے آیت تطہیر میں اختیار کیا ہے۔ اگر میں ایک جملے میں کہوں آپ متوجہ بھی ہو جائیں گے، آیت تطہیر کا وہی لہجہ ہے جو کلمہ توحید کا لہجہ ہے۔ کلمہ توحید کا لہجہ کیا ہے؟ اللہ ہے، صرف اتنا کلمہ توحید میں نہیں آیا ہے۔ پہلا حصہ ہے لا الہ، کوئی الہ اور پروردگار نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کراتا ہے مالک، اس کے بعد اصلی خدا کا اقرار کراتا ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بس اللہ ہی الہ اور پروردگار ہے۔ اگر لا الہ پہلے نہ کہا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ بھی پروردگار ہے، دوسرے بھی پروردگار ہیں، لیکن اس لا الہ نے انسان کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ ہی پروردگار ہے۔ اب اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بالکل یہی لہجہ اگر آپ غور کریں اسی سورہ حمد میں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک لہجہ ہے جو اللہ خاص مقامات پہ اختیار کرتا ہے۔ آیت تطہیر میں بھی وہی لہجہ اختیار کیا ہے جو کلمہ توحید کا لہجہ ہے، کہ مالک نے پہلے اہل بیت سے ہر رجس، یعنی ہر برائی، ہر خرابی، ہر کمی، ہر نقص، ہر عیب، ہر گناہ کی نفی کی ہے کہ ان میں سے کچھ بھی اہل بیت کے قریب نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ابتدا میں یہ بات کہہ چکا ہوں، آج ایک دوسرے نتیجے کے لیے یاد دلا رہا ہوں۔ پہلے اللہ نے ساری برائیوں، خرابیوں اور گناہوں کی نفی کی ہے اور انکار کیا ہے کہ اہل بیت میں کچھ اس میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے؟
برائیوں اور کمیوں کا انکار ہے اور کمالات کے ان میں ہونے کا اعلان ہے، مگر اس اعلان کا لہجہ بھی عجیب و غریب ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہم میں سے کوئی انسان کسی کام کا وعدہ اس لہجے میں کرے، کوئی کہے گا میں انشاءاللہ آج مدح اہل بیت میں اشعار پڑھوں گا، اتنے اس طرح جو اشعار مدح اہل بیت میں پڑھنے کا حق ہے، کوئی خطیب کہے کہ میں مجلس پڑھوں گا اس طرح جو مجلس پڑھنے کا حق ہے، تو اس لہجے میں اگر کوئی وعدہ کرتا ہے کسی کام کے انجام دینے کا تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، اس لہجے میں کسی کام کے وعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے، سب میرے بچے اور بچیاں بھی محسوس کر سکیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین میں زندگی کی اہم ترین نعمتوں میں سے ایمان کے بعد علم کو قرار دیا ہے، اور علم کا حاصل کرنا فریضہ اور واجبات میں داخل کر دیا ہے، اور اس میں خاص کر کے دین کے علم حاصل کرنے کی ذمہ داری اس نے الگ سے بیان کی ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیوں نہیں ہر گروہ سے، ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے، ہر علاقے سے لوگ نہیں نکلتے، قرآن کہہ رہا ہے، تاکہ وہ دین میں دین کو پوری طرح سے سمجھے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کی کا تفقہ پیدا کریں، یعنی دین کو پوری طرح سے سمجھیں، اور پھر جب پلٹ کے آئیں اپنی قوم میں تو ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یہ ذمہ داری قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ جو جتنا دین کو سمجھتا ہے اتنی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بے خبر ہیں ان تک دین کا پیغام پہنچائے اور انہیں عذاب خدا سے بچائے۔ تو علم دین کا حصول دوسرے تمام علوم کے درمیان اللہ کی خصوصی توجہ اسے حاصل ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں 1,24,000 نبی، جن میں 313 پیغمبر ہیں اور 5 بڑے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو کس کام سے بھیجا تھا؟ کیا وہ لوگوں کو جغرافیہ پڑھانے آئے تھے؟ کیا وہ لوگوں کو کیمسٹری سکھانے آئے تھے؟ کیا وہ لوگوں کو فزکس بنانے آئے تھے؟ میری گفتگو کا کوئی دانشور ہرگز یہ مطلب نہ نکالے کہ میں علوم کی دوسری قسمیں جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے ان کی اہمیت کو کچھ کم کر رہا ہوں، نہیں، جتنی طرح کا علم انسانی زندگی کی ضرورت ہے اتنی طرح کے علم کی فیلڈ میں اتنے لوگوں کا جانا واجب ہے جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے، یعنی واجب کفائی ہے حصول علم۔ اتنے ڈاکٹروں کا، اتنے انسانوں کا ڈاکٹر بننا، اتنے انسانوں کا انجینئر بننا، اتنے انسانوں کا سیاست میں جانا، اتنے انسانوں کا میڈیا میں جانا، جہاں جہاں انسانی ضرورتیں ہیں، انجینئرنگ میں جانا، سول انجینئرنگ میں جانا، میکینیکل انجینئرنگ میں جانا، جو جتنی فیلڈ ہے جو انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرورت ہے، مذہب اس کو واجب کفائی کہتا ہے، یعنی اگر اتنے لوگ تیار ہو گئے تو سب کا فریضہ ادا ہو گیا، اور اگر اتنے لوگ تیار نہیں ہوئے تو سب گنہگار ہوئے۔ بالکل یہ مثال اسی طرح سے ہے، مثال تو مطابق حال نہیں ہے، لیکن چونکہ بچے بچے سمجھ سکتے ہیں۔ بتائیے جب کسی مومن کا انتقال ہو جائے، مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے، مگر کون سی واجب ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور صبح کی طرح ہر ایک پہ واجب نہیں ہے، واجب کفائی ہے۔ اگر یعنی کوئی اس فریضے کو انجام نہ دے تو جتنوں کو خبر ہوئی سب گنہگار، اور کوئی ایک اس ذمہ داری کو ادا کر دے تو سب بری ذمہ۔ تو علم انسانی زندگی کی، علم کے جتنے شعبے انسانی زندگی کی ضرورت ہے ان کا حصول تو ہے ہی، لیکن ان میں خصوصیت سے اللہ نے جس علم کے حصول پر ساری اس کی طرف سے توجہ ہے، سارے انبیاء جو بھیجے گئے ہیں وہ دین کا علم پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے، اس کو حاصل کرنے کے بعد آدمی آگے بڑھے گا انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر آپ توجہ دیں تو میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سناؤں گا۔ امام نے فرمایا لولا السیاۃ علی رؤوس شبابنا حتی یتفقہوا فی الدین،
ڈاکٹر بن رہے ہیں میرا جوان، انجینئر بن رہا ہے میرا جوان، سیاست میں جا رہا ہے میرا جوان، یہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے، اس پر بھی مجھے اجر ملے گا۔ ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے کہ زندگی کے سارے کاموں کو انسان عبادت بنا سکتا ہے اگر اللہ کو یاد رکھنا سیکھ لے، تو ڈیوٹی ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ لولا سیاحت، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری قوم کے جوانوں کے سروں پر کوڑے لے کے کھڑا ہوا جائے، تازیانے لے کے کھڑا ہوا جائے، تاکہ وہ دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کرے۔ لے تفقہوا فی الدین، دین کا تفقہ پیدا کرے، رسم و رواج کے غلام نہ بنے۔ ہمارے گھروں میں ہوتا آیا ہے یہ دلیل نہ دے، ہمارے کنبے میں ایسا ہوتا ہے یہ دلیل نہ دے، دلیل دے اپنے کسی عمل کی تو یہ دلیل دے کہ قرآن مجید کی آیت یہ کہہ رہی ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے، معصومین علیہ السلام کی ہدایت مجھ سے یہ کہہ رہی ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ دین میں تفقہ پیدا کرے، سمجھ پیدا کرے، اتنی تمیز پیدا کرے، اتنا شعور پیدا کرے کہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ دین ہے اور یہ ہماری علاقائی رسمیں ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں اتنا تو سب میں ہونا چاہیے دین، مگر ان میں بھی نہیں، کچھ کو خاص کر کے نکلو، گھر کو چھوڑو، آؤ حوزہ علمیہ میں تفقہ، دین کی سمجھ، دین کا علم پوری طرح حاصل کرو، عقائد کو دلیلوں کے ساتھ سمجھو، احکام الہی کو دلیلوں کے ساتھ سمجھو، اخلاق محمد و آل محمد کو اپناؤ اور اگلی نسلوں تک اپنے عمل کے ذریعے پہنچاؤ۔ یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہیں، لعلکم یحذرون، تاکہ جب اپنی قوم میں جا کے سمجھائیں تو وہ اس سے سمجھ کے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آیت قرآنی آپ نے پڑھی، روایات پڑھی، آپ کو بھی خیال پیدا ہو گیا کہ چلو میں بھی ایک قربانی دے دوں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو مجھے عالم دین بنانا ہے۔ ماشاءاللہ سب ذہین ہیں، یہ بچہ بھی چاہے تو میں اسے ڈاکٹر بنا سکتا ہوں، لیکن نہیں، مجھے اسے ذہین ہے، اس لیے عالم دین بنانا ہے۔ مولانا کلب صادق صاحب نے ایک مرتبہ نماز جمعہ میں لکھنؤ میں بڑی لطیف بات کہی تھی۔ میری عمر 57-58 سال ہے، 1957 کی پیدائش ہوں، ابھی 60 نہیں ہوا۔ 60 کے ہونے کے دو جملے، دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سٹھیانے والا 60 کا ہوتا ہے اور ایک کہلاتا ساٹھا پاٹھا۔ 60 کے ہوئے تو مضبوط ہو گئے، میں انشاءاللہ سٹھیاؤں گا نہیں، پاٹھا ہو سکتا ہوں۔ کافی زمانے پہلے کی بات ہے، سچائی انہوں کی۔ میرے بچپن میں مدرسے خالی پڑے تھے، دروازے کھلے تھے، جس کا جب بھی چاہے مدرسے میں بچے کو لے کے آ جائے، اس لیے کہ پوری قوم کو یہ خیال تھا کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا۔ جیسے رزاق ختم ہو گیا ہے، یہ علم رزاق رازق بن گیا۔ کیا آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ روزی صرف علم والوں کو مل رہی ہو؟ زیادہ تر، کم سے کم ہمارے ملکوں میں زیادہ تر، سب سے زیادہ دولت مند جاہل ہیں۔ اس کا مطلب روزی علم سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اور علم سے روزی کو جوڑ کے ہم نے بہت کچھ تباہیاں پھیلائی ہیں۔ خیر، تو خیال کلب صادق صاحب نے کہا کہ جب گھر میں کوئی ہم ہوتا تھا، یہ اب نہیں الحمدللہ، انقلاب اسلامی کے بعد کچھ لوگ معنوی لحاظ سے متوجہ ہو گئے کہ ہمارے بچے کو عالم دین بننا چاہیے، اور کچھ مادی لحاظ سے کہ قم جاتے ہیں تو وہاں سے نیا کمبل لے کے آتے ہیں اور بلامین کا سیٹ لے کے آتے ہیں۔ یہ حقیقت آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ کم سے کم اچھا سے کمبل قم سے لے آئیں، اس سے اللہ وہاں کی حیثیت یہاں سے چیزیں مولوی بنا دو، یا کچھ نہیں تو کم سے کم یہ 10 سال مدرسے میں رہے گا، جو کھانا پانی وہاں سے ملے گا، میرا خرچہ بچے گا۔ تو ایک معیار جو ان سب پہ بھاری تھا وہ یہ تھا کہ ان بچوں میں سب سے کند ذہن یہ ہے صفی حیدر، یہ نہیں چلنے والے اسکول کی لائن میں، چلو ان کو مدرسے میں ڈال دو۔ تو ہمارے دور میں جب ہم نے مدرسے میں تعلیم شروع کی 1968 میں لکھنؤ میں، تو وہ دور وہ تھا کہ گھروں کے کمزور بچے علم دین میں لائے جاتے تھے، جن کی عقل تھوڑی کم، جن کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، جو بہت شریر، ان کو لا کے مدرسوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ مولانا کلب صادق صاحب نے نماز جمعہ میں فرمایا تھا کہ احسان مانو ان مدرسوں کا، کمال دیکھو ان مدرسوں کا، تم سب سے بگڑا ہوا مال، سڑا ہوا مال لا کے ان کارخانوں کے حوالے کرتے ہو، اور انہی میں سے یہ ہیرے جواہرات تراش کے تمہیں واپس کرتے ہیں۔ ایک آج صلوات بھیج دیجیے، کیا ہے تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، نہیں دین کی ضرورت ہے، ہم لوگ اپنے ملک سے یہاں آ کے بسے ہیں،
یہاں باہر سے مہمان بلا کے اجنبی زبان میں پیغام نہیں پہنچتا. انگریزی بھی بولتے ہیں تو اکھڑی اکھڑی ہمارے بچوں کو لگتی ہے، لہذا ہمارے اپنے بچے کو علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ پیغام خدا یہاں کی زبان میں، یہاں کے لہجے میں، یہاں کے سلیقے کے ساتھ پہنچا سکے. اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، آپ نے انگلی پکڑی بچے کی، پہنچ گئے مدرسے، ہمارے بچے کا ایڈمیشن لے لیجئے. بچہ ٹیسٹ ہوا، اچھا ذہین بچہ تھا، ایڈمیشن ہو گیا. مگر اب آپ کے دل میں جذبہ کچھ زیادہ ہے. آپ نے جو پرنسپل ہے مولانا صاحب، اسے کہا مولانا صاحب میرے بچے کو دیکھیے توجہ سے پڑھائیے گا. کہا تو انشاءاللہ توجہ سے پڑھائیں گے. نہیں، بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا. ارے بھیا آپ مطمئن رہیں، بالکل بھرپور توجہ سے پڑھائیں گے. کہا مولانا آپ اس کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیے گا. میاں جتنے بچے اس قوم کے میرے مدرسے میں ہو سب میرے اپنے بیٹے، میرے اپنے بچے ہیں، یہ سب میرے بچے ہیں. آپ کا بچہ بھی میرا بچہ ہے، اپنا بچہ سمجھ کے پڑھاؤں گا. اب آپ کا اصرار ہے اور ادھر سے اقرار ہے. توجہ سے پڑھائیے گا، بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا، اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیے گا. مولانا اقرار کیے جا رہے ہیں، ہاں اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیں گے. دیکھیے مولانا آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیے چاہے نہ پڑھائیے، مگر میرے بیٹے کو ضرور پڑھائیے گا. یہ غائبانہ نصیحت افسوس ہے کہ ہمارے علماء کے درمیان جگہ بنا چکی ہے. اب کم ہے ایسا کہ جب عالم دین کے گھر میں پھر اگلی نسل بھی علم دین کی طرف بھیجی جائے. کم ہوتا چلا جا رہا ہے. خیر، اپنے بچہ سمجھ کے پڑھائیے گا، اپنے بچے کو پڑھائیے یا نہ پڑھائیے، میرے بچے کو ضرور پڑھائیے گا. جب آپ زور پہ زور لگائے جا رہے ہیں اور وہ وعدہ پہ وعدہ کیے جا رہے ہیں تو آخر میں مولانا نے تھک کے کہا کہ بھیا آپ مطمئن رہیے، میں آپ کے بچے کو اس طرح سے پڑھا دوں گا جو پڑھا دینے کا حق ہے. اب آپ مطمئن ہو کے گھر آ گئے. گھر آئے مگر خیالوں کی دنیا میں آج تک جتنی کتابوں میں جتنے علماء کے نام پڑھے تھے، جتنی مجلسوں میں جتنے علماء کے نام پڑھے تھے، مولانا نے کہا اس طرح پڑھائیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے. میرا بیٹا سید مرتضیٰ بن جائے گا، میرا بیٹا سید رضی بن جائے گا، میرا بیٹا شیخ توسی بنے گا، میرا بیٹا علامہ ہلی بنے گا. ایک بچہ ہے، جتنے اہل علم اور فقہا کے نام آپ کو یاد ہے، میرا بیٹا خوئی بنے گا، خمینی بنے گا، مطہری بنے گا، بہشتی بنے گا، جتنے نام یاد ہیں سب سوچ رہے ہیں میرا بیٹا یہ بھی بنے گا، میرا بیٹا یہ بھی بنے گا، میرا بیٹا یہ بھی بنے گا. اس لیے کہ مولانا نے وعدہ کیا ہے، مولانا بڑے پکے اپنے وعدے کے، انہوں نے وعدہ کیا ہے اس طرح پڑھائیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے. 5 سال 7 سال مدرسے میں آپ کا بچہ رہا، نوجوان عالم دین بن کے تیار ہوا. تفسیر بھی اس نے پڑھی ہے، حدیث بھی اس نے پڑھی ہے، علم رجال بھی اس نے پڑھا ہے، علم فقہ بھی اس نے پڑھا ہے، علم اصول الفقہ بھی اس نے پڑھا ہے، تاریخ بھی اس نے پڑھی ہے، عقائد بھی اس نے پڑھے ہیں، فلسفہ بھی اس نے پڑھا ہے، منطق بھی اس نے پڑھا ہے. 16 17 18 مضامین ہیں کم از کم جو علم دین جس کو کہتے ہیں مدرسوں کے سلیبس میں داخل ہوتے ہیں. لینگویج ہے، فارسی ہے، عربی ہے، عربی کی گرامر ہے، عربی کا علم معانی و بیان ہے، عربی کا لٹریچر ہے. یہ ساری چیزیں 7-8 سال کا جو سلیبس ہمارے مدرسوں میں ہے ان میں یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. 8 سال گزر گئے، بچہ فارغ التحصیل ہو گیا. آپ نے سوچا میرا بیٹا خمینی بن کے آئے گا، خوئی بن کے آئے گا، مطہری بن کے آئے گا، مرتضیٰ بن کے آئے گا. بچہ جوان عالم دین تیار ہوا ہے، عربی بھی پڑھ لیتا ہے، فارسی بھی پڑھ لیتا ہے، اس کی نظر تمام علوم پہ ہے، اہل قلم بھی ہے، چھوٹے چھوٹے مقالے بھی لکھ رہا ہے، مجلسیں بھی اچھی پڑھ رہا ہے. لیکن نہ مرتضیٰ بنا ہے، نہ رضی بنا ہے، نہ علامہ ہلی بنا ہے، نہ محقق توسی بنا ہے. آپ بگڑے. اسی لیے تو مولویوں کے بات پہ قوم اعتبار نہیں کرتی. ایسے ہی وعدے کرتے ہیں لوگ. دیکھیں کتنی جلدی پلٹا مارا. ابھی جو چھوڑ کے گئے تھے تو مولانا نے وعدہ کیا ہے، اب وہ نہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ مولانا نے وعدہ صحیح توبہ پورا نہیں، بگڑے ہوئے آئے. کہا مولانا یہی وعدہ کیا تھا آپ نے، کیا بنایا آپ نے میرے بچے کو؟ کہا بھیا آپ کا بیٹا ماشاءاللہ عالم دین ہے، ابھی اس کی زندگی پڑی ہے، علم کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی ہیں، اس کے بعد مطالعہ کرتا رہے گا، علم کو بڑھاتا رہے گا، بزرگ علماء سے رابطے میں رہے گا، مسائل پیدا ہوں گے ان سے حل کراتا رہے گا. کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا اس طرح پڑھا دیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے. یہی حق ادا کیا آپ نے. نہ یہ توسی بنا، نہ ہلی بنا، نہ خوئی بنا، نہ خمینی بنا. مولانا سمجھ گئے آپ کا معاملہ کیا ہے. کہا بھیا میں نے بے شک آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بچے کو اس طرح پڑھاؤں گا جو پڑھا دینے کا حق ہے، مگر یہ بتاؤ میرے بھائی جب میرے پاس خود سید مرتضیٰ جتنا علم نہیں ہے تو وہ علم میں اس کو کیسے دے دوں؟ جب میرے پاس خود شیخ توسی جیسا علم نہیں ہے تو میں اس کو کہاں سے دے دوں؟ جب میرے پاس خود مقدس اردبیلی کا کردار اور اخلاق نہیں ہے تو میں اس کو وہ اخلاق و کردار کہاں سے دے دوں؟ آپ بھی مطمئن ہو گئے مولانا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں.
میں نے بھی بات ٹھیک کہی ہے مگر آپ نے توجہ نہیں دی، اور میں نے بات پوری کہہ دی ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی تاکہ آپ کو متوجہ ہوں کہ جب کوئی کسی کام کا وعدہ ان لفظوں میں کرے کہ میں اس حق کو اس کام کو اس طرح ادا کروں گا جو اس کے انجام دینے کا حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت و قوت و قدرت کے دائرے میں رہ کے وعدہ کرتا ہے، اس سے باہر جا کے وعدہ نہیں کرتا۔ توجہ دے تو براز کرو، آیے تطہیر میں طہارت اہل بیت کی ذمہ داری اللہ نے کسی محدود قدرت والے انسان کے حوالے نہیں کی ہے، اس نے طہارت اہل بیت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ نہ اس کی قدرت کی حدیں ہمیں معلوم ہے، نہ اہل بیت کی طہارت کی عظمتوں کو ہم احساس کر سکتے ہیں۔ کیسے پاک و پاکیزہ ان سے وابستہ ہونے کے لیے اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے قرآن سے۔ قرآن بھی کیسا ہے؟ سورہ واقعہ کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون نہیں ہے لفظ جو یہاں صاحبان علم جو مجلسیں سنتے سنتے ماشاءاللہ سے، نیم اللہ تو نہیں کہوں گا میں، تھوڑے سے عالم ہو جاتے ہیں اس لیے نیم اللہ خطرناک چیز ہے، واقعہ بہت خطرناک چیز ہے، نیم حکیم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نیم حکیم کے ہتھے چڑھیں گے تو خالی یہ جسم جائے گا تباہی میں، اور نیم ملا کے ہتھے چڑھ گئے تو دنیا آخرت دونوں کھا جائے گا، یہ اس کی بھوک بھی نہیں مٹے گی، آپ ختم بھی ہو جائیں گے۔ لہذا نیم ملاؤں سے بچ کے رہیے۔ 4 کتابیں پڑھ کے کیسٹ سن کے تل کلامی میری برداشت کیجئے، 4 کتابیں پڑھ کے کیسٹ سن کے منبر پہ آ کے تقریر کرنے والے نیم ملاؤں سے ہوشیار رہیے، اس لیے کہ یہ آپ کے پاس وہ مال لاتے ہیں جو مال کسی جگہ سے فلٹر نہیں ہوا ہے، کسی معتبر کے ہاتھوں سے فلٹر ہو کے آپ کے پاس نہیں آیا۔ میرے عزیزو توجہ، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ وقت کی سوئی دیکھتا ہوں تو پھر لگتا ہے کہ بات کچھ سمیٹ دی جانا چاہیے۔ اللہ نے ان سے وابستہ رہنے کے لیے ہم سے کہا، ان کا مزاج کیا ہے؟ کوئی بات اس میں ایسی نہیں جو آپ نہ جانتے ہو میں نہ جانتا ہوں، لیکن ایک بات آپ بھی مانیں میں بھی مانوں کہ اللہ نے ہم بھلکڑ لوگوں کے لیے ایک اصول بنایا ہے کہ یہ بھولیں گے ضرور، انہیں یاد دلاتے رہو، آپ مجھے یاد دلاتے رہیں میں آپ کو یاد دلاتا رہوں، یہ ایک ذمہ داری مذہب نے ہمارے اوپر رکھی ہے۔ ان کا مزاج کیا ہے؟ 2 واقعے سیرت کے میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا کہ ان سے وابستہ ہونا ہے، ان سے تمسک کرنا ہے، ان کو پکڑ کے چلنا ہے۔ وابستگی کی کیفیت کو اگر دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھیں جب کوئی نابینا کسی بچے کے سہارے سڑک پار کرتا ہے، اس کیفیت کو وابستگی کہہ سکتے ہیں ہم۔ وہ رکے گا یہ رک جائیں گے، انہیں نہیں پتا کیا ہو رہا، آنکھیں بند ہیں، روشنی غائب ہے آنکھوں کی، وہ رکے گئے رک جائیں گے، وہ چلے گئے چل پڑیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ چل پڑا اور یہ کھڑے ہیں، وہ کھڑا ہے اور یہ چل پڑے ہیں، اگر یہ کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا کہ یہ اس کے ساتھ چلنے وابستہ ہیں۔ وابستہ ہونے کا مطلب جہاں وہ قدم بڑھائیں وہاں تمہیں قدم بڑھانا ہے، اور جہاں وہاں رکے وہاں تمہیں رک جانا ہے۔ وہ واجبات و مستحبات میں قدم بڑھاتے ہیں تمہیں وہاں قدم بڑھانا ہوگا، وہ حرام اور مکروہ میں رک جاتے ہیں تمہیں وہاں اپنے آپ کو اس سے روکنا ہوگا۔ اس کے لیے نفس سے بھی لڑنا پڑے گا، اس کے لیے گھر کے رسم و رواج سے بھی لڑنا پڑے گا، اس کے لیے ماحول سے بھی لڑنا پڑے گا۔ اہل بیت سے وابستگی ہے تو ان سب سے لڑنا ہی پڑے گا۔ اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ کانوں میں پڑا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تم دنیا اور دین کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہو گے، تمہاری دنیا بھی چلتی رہے گی، تمہارا دین بھی چلتا رہے گا، تمہاری دنیا بھی چلتی رہے گی، تمہاری آخرت بھی چلتی رہے گی۔ لیکن کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، بہت ٹکراتے ہیں آپ کے ہماری زندگی میں، تو پیغمبر کہہ رہے کبھی کبھی ٹکرائیں گے۔ کہا جب یہ ٹکرائیں تو پھر دنیا اس بات کی حقدار ہے کہ اسے چھوڑا جائے، اس کا نقصان اٹھایا جائے، مگر آخرت کا نقصان نہ اٹھایا جائے۔ ان کی پسند کیا ہے، ان کی ناپسند کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، کیسے کو قریب لاتے ہیں، کیسے کو دور کرتے ہیں۔ چھٹے امام ہی سے دونوں واقعات منسوب ہیں، اور تمام ائمہ کی زندگی میں ایسی سیرت کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں جناب
عبداللہ ابن ابی یافور، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے پرسے کے سلسلے میں، ان کے انتقال کی خبر کے سلسلے میں یا کسی سلسلے میں امام نے جناب زرارہ یا جناب محمد ابن مسلم اپنے معتمد ترین اصحاب میں جو اس وقت اس ایسے تھے. آج ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ اجتہاد اور فقہ کب سے شروع ہوا ہے، عصر غیبت ائمہ کے زمانے میں تھا کہ نہیں. اگر آپ واقعات پر ذرا سے توجہ دیں تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ائمہ کے دور میں بھی فقہ تفقہ، ورنہ امام کہتے کہ وہ چھٹے امام نے کہا کہ جوان کے سروں پر کوڑے ہو تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں. تو بتائیے جب امام تفقہ کی بات کر رہے ہیں تو دور امام میں اس کا اہتمام ہوگا کہ نہیں؟ امام نے تو خود مدرسے کھولے تھے. مگر امام ہی کا جملہ جناب محمد ابن مسلم کے لیے ہے کہ محمد ابن مسلم کوفے میں جاؤ، جا کے مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو مسائل دین بتاؤ، فتویٰ دو. یہ بحثیں کرتے تھے آپس میں، بحثوں کے بعد نتیجہ صحیح نکالا ہم نے کہ نہیں، امام حاضر کی خدمت میں، جو ظاہر تھے امام ان کی خدمت میں آ جایا کرتے تھے. یعنی اجتہاد اور تفقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو عصر غیبت میں شروع ہوئی ہو. ائمہ نے جس قوم کی تربیت دی ہے اس میں یہ ساری چیزیں اس قوم کو سکھائی ہیں. ان میں اجتہاد بھی سکھایا ہے، ان میں تفقہ بھی سکھایا ہے، ان میں تقدس بھی سکھایا ہے، ان میں عزاداری بھی سکھائی ہے. حیات ائمہ اور دور ائمہ میں یہ ساری چیزیں وجود میں آ چکی تھیں. تو عبداللہ ابن ابی یافور کا انتقال ہوا. امام نے جناب محمد ابن مسلم یا زرارہ کو خط لکھا ہے، اس میں جناب عبداللہ ابن ابی یافور کے لیے ایک جملہ لکھا ہے. جملہ یہ لکھا ہے کہ ما کانا اتبع للہ ولرسولہ، اس وقت زمین پر عبداللہ ابن ابی یافور سے بڑا اللہ، رسول اور اہل بیت کی اطاعت کرنے والا کوئی نہیں تھا. عبداللہ ابن ابی یافور کا نام کوئی بہت نہیں آتا ہے کہ کوئی وہ علمی حیثیت میں ان کا مسلم اور جناب زرارہ جیسے لوگوں میں ان کا نام آتا ہو. اس فہرست میں نام نہیں آتا، علمی حیثیت سے نام نہیں آتا. ان کا راوی ہیں، وہ صحابی ہیں، مگر ان کی علمی حیثیت کا تو ایسا نام نہیں آتا. نہ ان کے تقدس اور زہد کے بارے میں کوئی تفصیل ملتی ہے. پھر امام نے کیوں سند دے رہے تھے کہ ان سے بڑا اطاعت گزار نہیں تھا زمین پہ کوئی. امام کی پسند کو پہچانیے. عبداللہ ابن ابی یافور کو یہ سند کیوں نہیں امام نے؟ ان کی سیرت میں، ان کی تاریخ میں، ان کی بایوگرافی میں، روایت میں، علم رجال میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ ایک دن امام کی خدمت میں عبداللہ ابن ابی یافور بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے کچھ پھل رکھے تھے، اس میں ایک انار بھی رکھا تھا. ہم آپ جب پھل کھاتے ہیں تو کاٹتے ہیں، سیب کاٹا ہم نے، ناشپاتی کاٹی. تو یہ بتائیے کہ اگر ہم چھری سے سیب کو کاٹتے ہیں تو سیب 2 ٹکڑے کرنا چاہیں 2 ٹکڑے ہو جائے گا. ادھر کا آدھا ٹکڑا ادھر آ گیا، آدھا ادھر آ گیا. لیکن اگر انار کو چھری سے کاٹیں، چھری رکھ کے سیدھی 2 ٹکڑوں میں برابر تقسیم کریں تو کیا صورتحال بنے گی؟ دونوں طرف کچھ کٹے ہوئے دانے چلے جائیں گے، کچھ دانے کٹیں گے چھری سے. اب جا کے تجربہ کر لیجئے گا، جب چھری سیدھی چلائیے گا تو اس چھری کے نیچے کچھ دانے بھی آئیں گے، اور جو دانے آئیں گے وہ آدھے کٹیں گے. آدھا کٹا ہوا دانا اس آدھے حصے میں اور آدھا دانا اس آدھے حصے میں. جناب عبداللہ ابن ابی یافور کے سامنے پھل رکھے ہوئے تھے، انار تھا، اس کو ہاتھ میں لے کے انہوں نے امام سے کہا کہ مولا، اگر اس انار کو چھری سے 2 ٹکڑوں میں کاٹا جائے جس میں دانے آدھے ادھر آدھے ادھر ہو جاتے ہیں، ورنہ مثال سیب کی بھی دے سکتے تھے. تو عبداللہ ابن ابی یافور کہتے ہیں مولا، یہ جو میرے ہاتھ میں انار ہے اگر اس کو چھری سے کاٹا جائے اور اس کے 2 حصے ہو جائیں اور آپ مجھ سے یہ فرمائیں کہ اس میں یہ والا آدھا حصہ حلال ہے اور یہ والا آدھا حصہ حرام ہے، تو میں آپ سے اس کی وجہ پوچھے بغیر اسے مان لوں گا. یہ وہ مزاج اطاعت ہے کہ جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ حکم مولا ہے، جب یہ یقین ہو گیا کہ اہل بیت کا ارشاد ہے، جب یہ پتا چل گیا کہ اللہ کا فرمان ہے، تو پھر اب اس کے بعد وہاں کیوں کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. جو حکم ہے اس پر تم عمل کرو، اس لیے کہ حکم دینے والا تم سے زیادہ تمہارے بارے میں جانتا اور تم سے زیادہ تمہارے اوپر مہربان ہے. تو ائمہ کو مزاج کون سا پسند ہے؟ اطاعت کا وہ مزاج جہاں جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ مولا کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اہل بیت کا حکم ہے، تو پھر بحث ختم کر کے فوراً اطاعت کے راستے پہ آدمی آ جائے. ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ ہم اصول دین میں
کوتاہی کرتے ہیں، دلیلوں سے توحید کو نہیں سمجھتے، دلیلوں سے ولایت کو نہیں سمجھتے، دلیلوں سے امامت کو نہیں سمجھتے، وہاں اصلاً دماغ کو مطمئن نہیں کرتے، سنے سنا کے بھروسہ کر لیتے ہیں، اور جب ان کو نہیں پہچانتے تو پھر نتیجے میں ان کے احکام کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں تحقیق کرنا چاہیے وہاں تقلید کرتے ہیں، اور جہاں تقلید کرنا چاہیے وہاں ہم اجتہاد کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سے کچھ فائدہ زیادہ ہمارا آپ کا نہیں ہونے والا، صلوات سے زیادہ فائدہ۔ تو کس کو وہ پسند کرتے ہیں، کس مزاج کو؟ اطاعت کا مزاج۔ اور کیسی اطاعت کا مزاج؟ جب یقین ہو جائے کہ ہمارے مولا ہے تو پھر کوئی سوال نہیں۔ ہارون مکی سے مولا نے کیا تھا؟ جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ۔ کود گئے تھے کہ نہیں بغیر بحث کیے ہوئے؟ جب یہ یقین ہو جائے کہ حکم مولا ہے تو بس اس کے بعد اب کوئی گنجائش تردد کی نہیں ہے، چاہے تمہیں ظاہری طور پہ یہی لگ رہا ہو کہ اس میں تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اس میں تو ہماری جان جا رہی۔ وہی ابو مسلم خراسانی وہیں بیٹھے تھے، کہا مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو مجھے آگ میں پھینکے دے رہے ہیں؟ اور وہی مسلم خراسانی کے بعد جب ہارون مکی آئے ہیں تو بالکل انہوں نے پوچھا مولا کون سی خطا ہو گئی آپ؟ بس مولا کے حکم پہ اعتماد کرتے ہوئے۔ تو اطاعت ایسی چاہیے، ایسے لوگ مولا کو پسند ہیں، اور کیسے لوگ ناپسند ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ وہ بھی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ہی کی سیرت کا نمونہ۔ امام کے ساتھ ایک صحابی آپ کا ہمیشہ دکھائی دیتا تھا۔ داستان راستان کے نام سے شہید مطہری کی ایک نوجوانوں اور بچوں کے لیے لکھی ہوئی کتاب ہے، سچی کہانیاں، کئی ترجمے اس کے ہوئے، میرے خیال میں انگلش میں بھی ہو چکا ہے۔ آج تو ہر کتاب 99 سینٹ کی ہے۔ اب اس میں خالی نہ سوچئے گا کہ یہ تو پہلے بھی $2 ڈال کے ملتی تھی تو اس کو نہ خریدیں، آج ذرا $20 والی خرید لیں 99 سینٹ کی۔ وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ $20 والی آپ کو 99 سینٹ میں دے دیں گے، یا تو وہ کسی مومن کو تیار کر چکے ہیں کہ ہماری قوم کتاب خریدنے میں بڑی کنجوس ہے، ایک سینڈوچ کے پیسے بھی کتاب کے لیے نہیں دینا چاہتی ہے، اس لیے کافی کے پیسے دے کے کتاب دے دو۔ اور کسی مومن نے شاید وعدہ کر لیا ہوگا کہ جتنے کی کتاب بکے گی، جتنے کم پڑیں گے خریدی، تم نے جتنے بھی خریدی ہے اتنے میں دے دوں گا۔ میں یہ سب جانتا ہوں نیکوکاروں کو، اکثر میں بھی ہدایت ادارہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ 2,40,00,000 روپیہ انڈین، میرا خیال میں 2,40,000 ایک پاؤنڈ 100 روپیہ کا ہے انڈین، ارد گرد بجٹ ہے۔ ہم کو بھی سب کرنا پڑتا، تو ہمیں اکثر ایسے مومنین ملتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا آپ قوم سے اپیل کیجئے، جتنا قوم مل کے دے گی اتنا میں میچ کر دوں گا، اور کبھی اپنا نام سامنے نہیں لاتے۔ ایسے نیکوکار ہوتے ہیں جو نیکیاں سماج میں، معاشرے میں بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں، یہ بڑے اچھے تاجر ہیں، یہ مالک سے تجارت کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہاں جو ہم دے رہے ہیں یہ 10 گنا، 50 گنا، 70 گنا، 70,000 گنا کتنا ہو کے ملنے والا ہے پتہ نہیں، اور یہاں جو دے رہے ہیں یہ فنا ہو جانے والا ہے، اور وہاں جو ملے گا وہ باقی رہ جانے والا ہے۔ ایک آدھ صلوات، باقی رہ جانے والا کام ہے۔ اتنی اطاعت شعاری بھی نہیں ہے کہ جب تک مولانا صاحب نہیں کہیں گے ہم صلوات نہیں بھیجیں گے، تھوڑی بہت سرکشی بھی کیجیے، ایک پرزور صلوات بھیجیے۔ داستان راستان میں شہید مطہری نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ایک صحابی امام کا ہمیشہ امام کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن امام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بازار میں، مسجد میں، جہاں امام جائے وہاں ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کا غلام، اس مومن کا غلام جو حبشہ کا رہنے والا تھا، سیاہ پوست، وہ بھی ساتھ تھا۔ اس نے اس غلام کو پکارا، اس نے سنا نہیں یا سن کے انسنا کر دیا نہیں معلوم۔ ائمہ کی سیرت میں یہ نمونے بھی ملتے ہیں۔ چھٹے امامی کا واقعہ ہے کہ اپنے غلام کو پکارا، وہ نہیں بولا، 2-3 بار پکارا، جب نہیں بولا تو امام خود اس کے پاس اٹھ کے گئے اور کہا کہ میں نے تجھے پکارا تھا، تو کیوں نہیں بولا میری بات پہ؟ کہا میں آپ سے مطمئن تھا، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا کہ اگر آپ کی بہت بات پہ جواب نہ دوں تو آپ مجھے کوئی سزا دیں گے، آپ سے ظلم کا ڈر نہیں تھا، اس لیے میں نہیں بولا۔ امام نے اسی بات پہ اسے آزاد کر دیا تھا۔ تو اس نے نہیں، ہم سب مل جل کے پرجوش صلوات بھیجیں اپنے آپ کو گناہوں سے آزادی دلانے کے لیے۔ اللہم صلی محمد، ماضی میں جو ہو گئے ان سے بھی نجات ملے، اور مستقبل میں ان گناہوں کی طرف پلٹ کے نہ آئے، اس کے لیے اور ایک اور پرجوش صلوات بھیجیں محمد۔ اس نے اپنے غلام کو پکارا، اس نے سنا یا انسنی کر دی نہیں پتا، اس کو غصہ آ گیا۔
اس نے عربی میں اس کا نام لینے کے بجائے ایک جملہ کہا، یبن الفاعلہ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے بدکار عورت کے بیٹے۔ بس امام نے جیسے ہی جملہ سنا کہ اپنے غلام کو ان لفظوں سے یاد کر رہا ہے، امام اس کی طرف مڑے، تو کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا مولا یہ ہمارے دین و مذہب کا نہیں ہے، یہ ہمارے دین و مذہب کا نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، جعفری اثنا عشری شیعہ نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، میں نے اس کو ابن الفاعلہ اس لیے کہا ہے بدکار عورت کا بیٹا۔ تو امام نے کہا تو نے کیسے کہہ دیا؟ ہر دین و مذہب و ملت میں جو ان کا نظام ہے اس کے تحت جو یہ ازدواج کا رشتہ قائم ہوگا وہ بے اولاد حلال زادہ کہلائے گی، وہ حرام کاری نہیں۔ تو نے یہ کہہ کیسے دیا؟ ہم یہاں تو میں نے واقعا نہیں سنا ہے، لیکن اکثر ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ گالی بکنے کی، قصد و ارادہ بھی نہیں ہوتا، مگر ایک آدھ لقب کے بغیر کسی کا نام آتا ہی نہیں۔ تیز ہوا چل گئی تو ایک لقب اس کو نواز دیا، ٹھنڈک بڑھ گئی ایک لقب اس کو دے دیا، گالیاں دے کے لوگوں کے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ مولا کا مزاج پہچانو عزیزو، اپنے زبان پہ قابو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امام نے کہا تو نے کیسے کہہ دیا؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارا نہیں، ہماری قوم سے نہیں، کہا جس قوم سے ہے اس میں حلال طریقے، اس قوم کے طریقے سے اس کا نکاح ہوا ہے، چاہے آگ کا پھیرا لگایا گیا ہو چاہے کچھ اور کیا گیا ہو، یہ حلال زادہ ہے، تمہیں کہنے کا حق نہیں ہے، ہٹ جاؤ میرے پاس سے۔ جو ہمیشہ ساتھ دکھائی دیتا تھا پھر وہ امام کے پاس دوبارہ نہیں دکھائی دیا۔ تو میں نے دو نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تمسک ان سے کرنا ہے، ان سے وابستہ ہونا ہے نجات کے لیے، مشکلات دنیا و آخرت سے نکلنے کے لیے۔ تو اس تمسک کی ایک شرط ہے مزاج شناسی ان کی، اور اس مزاج شناسی کو جب ہم پیدا کرنا شروع کریں گے تو اس مزاج شناسی میں ہم دیکھیں گے کہ انہیں وہ اچھے لگتے ہیں جو اطاعت کرتے ہیں، اور وہ انہیں ناپسند ہوتے ہیں جو چھوٹی سے بھی کوئی غلطی کرے، کوئی چھوٹا سے بھی گناہ کرے تو امام اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہ تمسک جب ہمارے اندر آئے گا، میں نے بار بار کہی ہے بات اور دہراتا رہوں گا، تو ہمارے اندر جذبہ عمل پیدا ہوگا۔ امام کو ساری رات ان کے گھر سے تکبیریں اٹھتے دیکھ کے ہم بھی واجب نمازوں کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ گرمیوں میں شدید لمبے روزے رکھ کے افطار باندھ کے پانی سے افطار کر کے روزہ رکھتے دیکھیں گے تو ہم بھی کر لیں گے۔ ہمیں بہرحال یہ اہل بیت سے وابستگی مجبور کرے گی کہ ہم صاحب با عمل بنیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہی پہ بات کو ختم کیا تھا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو اپنے ساتھ عمل کو بلاتا ہے، الایمان والعمل اخوان توامان، ایمان اور عمل توحید کا اقرار کیا ہے تو نماز آ کے رہے گی، نبوت کو مانا ہے تو زکوٰۃ اور خمس کا خیال تمہارے دماغ میں پیدا ہو کے رہے گا، ورنہ تم خالی زبان سے دعوے دار ہو۔ کیا رکاوٹیں ہیں کل اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، تھوڑی قوت برداشت آپ کی دیکھتے ہوئے، لیکن آج ایک چھوٹی سے بات آپ سے کہنا، جب باعمل بننے کی بات آتی ہے، احکام دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، حلال حرام کی بات آتی ہے، تو ہم مختلف طرح کے عذر پیش کرتے ہیں اور مختلف بہانے کرتے ہیں اور مختلف انداز کی بحثیں کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک بحث ہمارے جیسوں کے سامنے آتی ہے جو ہم بے مروتی سے باعمل بننے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے واجبات کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے حرام سے بچنے میں تکلیف ہو، چاہے واجب کا انجام دینے میں زحمت ہو، مگر ہمیں یہ کرنا چاہیے، تو کبھی کبھی یہ آواز سننے کو ملتی ہے کہ مولانا قرآن مجید میں تو آیا ہے لا اکراہ فی الدین، آخری بات، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ پھر یہ مولویوں نے کیوں زبردستی کرتے ہیں، تم داڑھی رکھو، تم حجاب کرو، تم خمس نکالو، تم نماز کی پابندی کرو، یہ کاہے کی زبردستی کی جا رہی، کیوں زبردستی کی جا رہی؟ میرے عزیزو، لا اکراہ فی الدین کو سمجھیے کہ اس کا پیغام کیا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کچھ جوان ہوں گے جو یہاں پیدا ہوئے، کچھ بچے ہیں جو یہاں پیدا ہوئے، باقی اکثریت ہماری کیا ہے؟ ہم اپنے دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے، مائگریٹ کر کے یہاں آئے، کس لیے آئے؟ زیادہ تر روزی کے لیے، کچھ حصول علم کے لیے، اور وہ بھی حصول علم پیش نظر ہدف کے طور پہ نہیں تھا، وہ حصول علم بھی ذریعہ تھا کہ علم حاصل کرے تاکہ زیادہ روزی حاصل کرے۔ اچھا کام ہے، زندگی کو بہتر بنانا، اپنی زندگی میں سہولتیں پیدا کرنا، اپنے گھر والوں کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرنا، آسائش بڑھانا، یہ مولا کا حکم ہے اور اسے مالک اپنی عبادت قرار دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کمانا اور زیادہ کمانا کوئی بری چیز ہے،
پوری چیز ہوتی تو اللہ نے زکوٰۃ رکھی نہ ہوتی، حج رکھا نہ ہوتا، خمس رکھا نہ ہوتا. جب پیدا کرو گے تبھی تو زکوٰۃ نکالو گے، جب اتنا پیسہ ہوگا تبھی تو حج کو جاؤ گے، جب کھا کما کے بچے گا تبھی تو خمس نکالو گے. تو مذہب فقیر نہیں دیکھنا چاہتا، اچھا ہے آپ آئے اس کے لیے. لیکن یہ بتائیے یہاں آنے کے بعد سب سے بڑی خواہش اور تمنا کیا ہوتی ہے؟ آرنج جوس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ڈیپورٹ کرنے میں مل جاتا ہے، ڈیپورٹ بھی کیا جائے تو پلا دیا جاتا ہے کہ مزہ لیتے جاؤ. ساری فکر اور تمنا یہاں آنے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں کی نیشنلٹی مل جائے، یہاں کی زندگی میں سہولتیں ہیں، آرام ہے، آسائش ہے، یہاں کی نیشنلٹی مل جائے، روز روز کا مسئلہ ختم ہو جائے. تو یہ بتائیے نیشنلٹی دینے کے لیے حکومت آ کے آپ کی خوشامد کرتی ہے یا آپ حکومت سے، گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم فلاں کیٹیگری میں آتے ہیں ہمیں نیشنلٹی مل جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نیشنلٹی مل جائے، اور جب نیشنلٹی ملتی ہے تو قسم کھلوا کے کچھ وعدے بھی لیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے سنا ہے. میں تو اس منزل سے نہ گزرا ہوں نہ گزروں گا. میری تو اور آپ کی سب کی کوشش ہونا چاہیے کہ ادھر آخرت میں جنت کی نیشنلٹی مل جائے. ہماری اصلی کوشش تو یہ ہونا چاہیے. تو نیشنلٹی دینے حکومت کا سفیر آپ کے پاس نہیں آیا تھا، فارن منسٹر خوشامد کرنے نہیں آیا تھا، وزیر داخلہ، وزیر اعظم، پریسیڈنٹ، ہم گئے تھے ان کے پاس کہ ہمیں نیشنلٹی دے دیجیے، اور ان کا نیشنلٹی لوگے ہم دیں گے، مگر پھر ہمارا جو یہ قانون ہے اس کی پابندی تمہیں کرنا پڑے گی. بات تو میں نے پوری کہہ دی. نیشنلٹی دیں گے تو ہمارے گورنمنٹ کا جو قانون ہے، ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو یہاں زندگی بسر کرنے کے اصول ہیں وہ کرنا پڑیں گے. ہم نے کہا یہ آزادی چھین رہے ہیں آپ، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اچھے خاصے لائٹ پہ جو پہنچے ہیں، نہ ادھر کوئی کار، نہ ادھر کوئی کار، نہ ادھر کوئی گاڑی، سب خالی پڑا ہے، مگر ریڈ لائٹ ہے تو کھڑے ہو جاؤ، چلو گے تو ٹکٹ مل جائے گا. کیوں؟ ہم اپنے ملک سے آئے ہیں، بائیں طرف گاڑی چلاتے ہیں، یہاں آپ داہنی طرف چلانے پہ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میں کینیڈا، امریکہ جہاں بھی ہو، مجھے یہ بھی دھیان نہیں کہ یہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے کہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے. سڑک پہ داہنی طرف گاڑی چلاتے ہیں آپ کہ بائیں طرف؟ بائیں طرف. داہنے بھائی کو پڑھے ہیں، بائیں چڑھا رہے ہوتے تو دادا کو پڑھتے، بڑے بھائی کی نقالی کر رہے ہیں، داہنی طرف چل. ہم تو خالی ادھر چلائیں گے، ہم جو ہمارے دل چاہے کریں گے. تو حکومت کیا جواب دے گی؟ آپ کو ہمارے ہر قانون کی پابندی کرنا پڑے گی، جس کی دو وجہ ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ ایسے ریڈ لائٹ پہ نکالیں گے تو آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالیں گے. تو چونکہ ہم نے آپ کو نیشنلٹی دی ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے دیں، نہ آپ کے دوسروں کو نقصان پہنچنے دیں. ہم نے نیشنلٹی لینے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی جبر نہیں کیا تھا، آپ نے خوشی سے قبول کیا. بس میرے عزیزوں، لا اکراہ فی الدین کا مطلب سمجھ لو. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں مسلمان بنانے کے لیے ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری، کوئی زبردستی نہیں ہے. تمہاری عقل مانے، تمہارا دل مطمئن ہو، تم مسلمان بن جاؤ. لیکن جب تم مسلمان بن گئے تب ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ ہم تمہیں حفاظت تمہاری بھی کریں اور تم سے دوسروں کو بھی بچا کے رکھیں. تو میرے عزیزوں، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اختیار کرنے میں ہمیں صاحب اختیار رکھا ہے، لیکن دین میں آنے کے بعد قوانین دین کی پابندی ہمیں کرنا پڑے گی. آدمی مسلمان نہ بنے، اسلام قبول نہ کرے، جو جی چاہے کرے، لیکن ایک بار آپ بلندتر نہیں بلندترین کہیے تب بھی ایسی بھیجیں گے سلوات یہ لوگ. اللہ کرے کہ میں اپنے بچوں سے بات کہہ سکتا ہوں. جو بچے سوچتے ہیں، بچیاں کہتی ہیں زبردستی کیا ہمارے اوپر کی جا رہی، حجاب پہننا پڑے گا، یہ زبردستی کی وجہ کی جاری، داڑھی نہیں مون سکتے، نماز پڑھنا پڑے گی. میرے عزیزو، لا اکراہ فی الدین، کوئی نبی، کوئی امام سر پہ تمہارے تلوار لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہو، نہ کوئی عالم دین. اور جو آج گلے کاٹ رہے ہیں، یہ اسلام کے دامن پہ داغ ہے، دھبا ہے. یہ تو حقیقتاً دین تو دور کی بات ہے، یہ تو کافر کہلانے کے لائق بھی نہیں، جانور ہے، انسانیت کی فہرست میں نہیں. دین میں کوئی زبردستی نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی تمہیں ماننا پڑے گا. لیکن جب ہم نے ایک طرح سے ہے تو ہم نیشنل، رب العالمین کی نیشنلٹی تو ہے ہی ہمارے پاس، چاہے یہاں رہیں.
لیکن جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو اس کے دائرے حکومت میں آنا اپنی مرضی سے قبول کیا ہے. اب وہ جس چیز کو ہماری زندگی کے لیے ضروری سمجھے گا اسے واجب بنا دے گا, اور جس چیز کو ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ سمجھے گا اسے حرام بنا دے گا. یہ یقین پیدا ہو جائے کہ یہ سب وہ ہماری بھلائی کے لیے کر رہا ہے, اس سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں, تو خود بخود دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. آپ دیکھیے, پیاسا رہنا, بھوکا رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑھاپے میں جب کمر اتنی جھکی ہو کے اور سیدھے ہو کے چلنا مشکل ہو, کھال چہرے کی, پیشانی کی لٹک کے آنکھوں پہ آ گئی ہو, ایسے میں جنگ کرنا کوئی, اور بھی 4 دن کے فاقے سے. میں نے آپ کی خدمت میں کسی دن کہا تھا کہ 7 محرم سے حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا. 7 محرم کی صبح سے تو اصغر پیاسے ہیں, 7 محرم کی صبح سے تو سکینہ پیاسی ہیں, محمد باقر پیاسے ہیں, 5 تاریخ سے خیموں میں پانی نہیں آیا. تو پھر یہ زینب کب سے پیاسی ہیں, یہ عباس کب سے پیاسے ہیں, یہ حبیب ابن مظاہر کب سے, مسلم ابن حجاج کب سے پیاسے ہیں, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمیں تو ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سید الشہداء نے جاتے جاتے اپنے بیٹے سے کہتے, بیٹا میں نے ان کے مرثیے کے فقرے سنائے تھے, اور دوسرا جملہ روایت میں ہے کہ امام, پیاسا امام, ہمارا مولا, ہمارا امام سید سجاد سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا پیاس کی شدت میں یہ عالم ہے کہ آنکھوں کے سامنے ایک سیاہی کا ستون ہے زمین سے آسمان تک, اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. اور اسی عالم میں انہیں اکبر کی لاش اٹھانا پڑی تھی, اسی عالم میں جوان بھیا کے بازو سمیٹنا پڑے تھے, اسی عالم میں انہیں ننھے سے لال علی اصغر کے کلیجے سے تیر کھینچنا پڑا تھا, اور اسی عالم میں بڑے بھائی, انتہائی درجہ چہیتے اور مظلوم بھائی کی یادگار قاسم کے جسم کے ٹکڑے سنبھالنا تو پڑنا پڑا تھا. ابھی آپ نے تذکرہ انگریزی میں سنا ہے, مگر اس درد میں, اس تذکرے میں وہ درد ہے, صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ہر بار وہی کر پیدا ہوتا ہے دل میں. عزیزو ذرا سے مدینے چلیے. سن 50 ہجری سفر کی 28 تاریخ, کئی بار معاویہ کی سازش سے اس فرزند رسول کو زہر دیا گیا ہے جسے کندھوں پہ بٹھا کے رسول اپنے زلفیں ان کے حوالے کر دیتے تھے, جن کے لیے رضوان جنت لباس لے کے آیا تھا, جن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پیغمبر آئے تھے کہ نزول کے بعد 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل البیت کہتے پہچنواتے رہے تھے. اس حسن کو وہ زہر دیا گیا ہے کہ خون کی طے ہوئی ہے, بہنوں نے جلدی سے تشرف دیا ہے. جب روشنی کی گئی تو تشت میں کلیجے کے 72 ٹکڑے دکھائے. بڑی مظلومیت کی شہادت ہے میرے مولا کی. جاتے جاتے عجیب و غریب فقرہ بھی آپ نے سنا ہے. امام حسین جب تڑپ رہے تھے, بھیا یہ بتا دو یہ ظلم کس نے کیا ہے, یہ ستم کس نے کیا ہے, تمہارے کلیجے کے ٹکڑے نہیں دیکھے جاتے. لفظوں کا کہہ دینا بہت آسان ہے, کسی تشت میں اتنا خون جمع ہو کہ اس میں ٹکڑے کلیجے کے دکھلائی دے. اس زہر نے کیسا اثر کیا ہے, کتنا شدید زہر ہے وہ, بار بار زہر دیا گیا ہے, آخری زہر ہے. تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا تھا, بھیا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ یا عبداللہ, یہ مصیبت ہے مگر اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت کا تمہیں کربلا میں سامنا کرنا پڑے. صبح ہوتے ہوتے زندگی سے رخصت ہو رہے مولا, نصیحتیں اور وصیتیں کر رہے ہیں, بھیا کے حوالے پورا کنبہ کر دیا ہے. سن 50 ہجری میں شہادت ہوئی ہے, سن 61 ہجری میں کربلا برپا ہوئی ہے, سن 61 ہجری میں قاسم ابن الحسن 13 سال کے ہیں. یعنی جب یہ بچہ یتیم ہوا ہے تو صرف 3 سال کا ہے. یتیم بچے کا کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا ہے, مگر چچا حسین جیسا شفیق چچا اور عباس جیسا
فدا اور قربان ہو جانے والا چچا، محمد حنفیہ جیسا محبت کرنے والے چچا سب موجود ہیں۔ یتیم کو کبھی احساس یتیمی نہیں ہونے دیا، یتیم کو کبھی احساس یتیمی نہیں ہونے دیا۔ مگر کربلا میں کچھ امتحان کی منزلیں بھی ہیں۔ شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا تھا جاؤ چلے جاؤ، تمہیں شرم آتی ہے تو روشنی گل کیے دیتا ہوں چلے جاؤ، حیا آتی ہے تو میرے کنبے کے ایک فرق ہاتھ پکڑو چلے جاؤ۔ مگر ہر طرف سے آواز آئی تھی کہاں جائیں، آپ کے بعد جی کے کیا کریں، چلے جائیں تو کل آپ کی مادر گرامی کے سامنے کیا جواب دیں گے، چلے جائیں تو نانا آپ کے نانا رسول اللہ سے کیا کہیں گے، ہم نہیں جانے والے، ہمارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جلا دیا جائے، راکھ اڑا دی جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں۔ حسین امتحان لے چکے، تب کل کے عاشور کے واقعات بیان کرتے ہوئے شہداء کی فہرست گنانا شروع کی۔ ایک بچہ جو آج سے سن 50 ہجری میں 10 سال پہلے مدینے میں اپنے باپ کو تڑپتا ہوا دیکھ چکا تھا، باپ کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے تھے، 3 سال کی کم سنی میں یتیمی کا ستم برداشت کیا تھا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا چچا پھر دشمنوں میں گھر گیا ہے۔ وہاں تو مدینہ تھا، نانا کا مدینہ تھا، وہاں دشمن بھی تھے تو کچھ چاہنے والے بھی تھے، مگر یہاں تو چاروں طرف سے نرغہ آدھا ہے۔ پھر اس حسین نے گنانا شروع کی، ایک ایک نام آتا چلا گیا، ایک ایک نام آتا چلا گیا، سارے چہروں پر ایک رونق آتی چلی گئی، ایک نور آتا چلا گیا۔ حسین سارے نام گنا چکے مگر ایک نام حسین کے لبوں پہ نہیں آتا، کون؟ یتیم بھتیجے کا نام نہیں۔ جب حسین چپ ہو گئے، 13 سال کے قاسم نے ہاتھ جوڑے، سامنے آئے، چچا آپ نے سب کے نام گنا دیے، میرا نام نہیں لیا، فہرست شہداء میں کیا میرا نام نہیں ہے؟ حسین نے ایک مرتبہ بچے کے چہرے پہ نظر ڈال کے عجیب و غریب سوال کیا، بیٹا موت ہے کیسی تمہارے لیے؟ کہا چچا موت کا مزہ، شہد دنیا میں سب سے زیادہ شیریں چیز ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے مر جانا، دین حق کے لیے مر جانا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر عجیب و غریب فقرہ کہہ دیا، کہا بیٹا تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے اور تمہارے ننھے بھیا اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے۔ اپنا نام سن کے مطمئن ہوئے تھے، مگر جیسی 6 مہینے کے البھیا کا نام سنا، آواز کی چچا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے میں تو اپنے قدموں پہ چل کے گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان جنگ میں جاؤں گا، میرا 6 مہینے کا بھیا ابھی گھٹنیوں میں چلنا شروع کیا ہے، وہ کیسے شہید ہوگا؟ کیا ظالم خیموں میں آ کے حملہ کر کے بھیا کو شہید کریں گے؟ حسین نے دیکھا اس نوجوان کے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے پوری حقیقت بتا دی جائے، کہا نہیں بیٹا خیموں میں تمہارا بھائی شہید نہیں ہوگا، میں اپنے ہاتھوں پہ لے جا کے میدان کربلا میں پہنچاؤں گا، وہاں شہید کیا جائے گا۔ حسین نے بچے کو تو مطمئن کر دیا، مگر حسین تو جان رہے تھے کہ اصغر تو کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے، مگر میری یتیمہ سکینہ کے تماچے تو اسی خیموں میں مارے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، یہاں میں عذر گزر رہے ہیں، 2-4 منٹ اگر مجھ سے زیادہ ہو جائیں تو معاف کر دیجئے گا، مگر میرا جی چاہتا ہے میں بھی رو لوں آپ بھی رو لے۔ اور خطیب اور ذاکر کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے، اسے اپنے دل کو روک کے بات کرنا پڑتی ہے تاکہ دوسروں کو رلا سکے۔ عزیز و دل بھر آتا ہے، ہاں صبح عاشور کی آ گئی، شہداء کے جنازے آنا شروع ہو گئے، انصار کی لاشیں آ رہی ہیں، قاسم بار بار آگے کہتے ہیں چچا میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے، اور حسین ہر بار کہہ دیتے ہیں بھیا بیٹا تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، تمہیں کیسے مقتل میں جانے کی اجازت دوں؟ انصار ختم ہو گئے، اب حسین کے کنبے والوں کی لاشیں آنے لگی، اور محمد کے جنازے آئے، جنازوں پہ جنازے بنی ہاشم کے آ رہے ہیں۔ پھر ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی چچا اب تو جانے کی اجازت دیجئے، اب تو بھیا اکبر رہ گئے ہیں یا چچا عباس رہ گئے ہیں۔ حسین نے پھر وہی جملہ کہہ دیا، بیٹا تم تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، مجبور ہو کے خیمے کے اندر آ کے ایک گوشے میں عالم یاس میں یتیم حسن آگے کھڑا ہو گیا۔ ارے بابا زندہ ہوتے تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مجھے میدان میں جانے کی اجازت مل جاتی، میرا بابا دنیا میں نہیں، چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بچے کی اس مایوسی کو ماں نے محسوس کر لیا، کہا آگے بڑھی، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کیا بتاؤں اماں، بابا میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، عجب مصیبت ہے، اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کروں؟ اماں نے کہا بیٹا کیا تمہیں بڑا دشوار لگ رہا ہے؟ کہا اماں اس سے بڑی مصیبت میری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ کہا سنو بیٹا، جب تمہارا باپ دنیا سے جا رہا تھا، زہر سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، تو اس نے ایک تحریر لکھ کے دی تھی اور کہا تھا اسے قاسم کے بازو پہ باندھ دینا، اور جب اس میں کوئی دشوار وقت آئے تو کہہ دینا اسے کھول کے پڑھ لے۔ وہ ایک مرتبہ چار قاسم کا چہرہ کھل اٹھا، بازو سے تعویذ کو کھولا، دیکھا باپ کی تحریر ہے، بھائی نے بھائی کو لکھا ہے، اے میرے بھیا حسین
کربلا کے میدان میں تم یکا تنہا ہو گئے، میں نہ ہوں گا۔ میرے اس قاسم کی شہادت کو، اس تحفے کو قبول کر لینا۔ حسین نے لے کے تحریر آنکھوں سے لگائی، سارے منظر نگاہوں کے سامنے آ گئے، بھیا کا جگر ٹکڑے ٹکڑے، تیروں سے چھنا ہوا جسم نظر میں آ گیا۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، اجازت دے دی۔ اپنے ہاتھوں سے اسلحہ سجایا، اپنے ہاتھوں سے کمر میں تلوار باندھی، اور روایت کہتی ہے کہ گلے میں سے لگا کے حسین بھی اتنا روئے اور قاسم بھی اتنا روئے کہ دونوں رش کھا کے گر پڑے۔ بے ہوش ہونے والوں میں پانی چھڑکا جاتا ہے۔ حجرکم اللہ، ہوش میں کیسے آئے؟ شاید سر اٹھا کے زینب نے ہوش میں رکھا ہو، جب آنسو گرے ہو آنکھیں کھول دی، بھتیجے کو اپنے بازو پکڑا، عباس نے، چچا نے، استاد نے رکابیں پکڑی، پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، کاٹ کے چھوٹا کیا۔ مقتل میں قاسم کا لال، حسن کا لال قاسم پہنچا، عباس کا شاگرد ہے، یکا و تنہا اس وقت کے سب سے بڑے پہلوان سے مقابلہ کیا اور اس کو بھی پست کر دیا، اسے بھی مار ڈالا۔ پھر چاروں طرف سے دشمنوں نے مل کے ایک دم سے حملہ کر دیا۔ آواز ابن سعد نے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ عباس کا شاگرد، ایسے قابو میں نہ آئے گا۔ چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑا، زخموں پر زخم لگنے لگے، تلوار اور تیر پر نیزے چبھنے لگے، زمین کی طرف آنے لگے۔ قاسم آواز دی، چچا۔ ادھر ظالم آگے بڑھا تاکہ قاسم کے سر و تن میں جدائی کر دے، ادھر سے حسین چلے بچے کو بچانے کے لیے۔ حسین نے تلوار کھینچی، رک جا ظالم، رک جا ظالم، میرے بچے کی گلا نہ کاٹ۔ ادھر سے حسین نے آواز دی، ادھر سے اس ظالم نے جو تلوار لے کے آیا تھا گلا کاٹنے، سپاہیوں کو مدد کے لیے بلایا، جلدی آؤ میری مدد کے لیے۔ بس یہ وقت تھا، قاسم زندہ زمین پہ تڑپ رہے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ چچا، ارے چچا، ارے چچا۔ حسین لڑتے رہے، گرد و غبار اٹھتا رہا۔ جب ظالموں کو بھگایا تو خواب کے درمیان گود میں پالے یتیم حسن کو تڑپتے دیکھا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مرثیہ پڑھا، ارے میرے لال، چچا بہت شرمندہ ہے، بلایا تو آ نہ سکا، آیا تو کچھ مدد نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ، بس آخری تو فکرے، یہ عمر وہ آ رہی ہے قاسم کی کہ بڑے ہوں گے تو جوان ہو کے شادی ہوگی، ماں کے دل کی تمنا ہے، جسم کے ٹکڑے سمیٹے، چادر میں سمیٹ کے لا کے انہیں فروا کے حوالے کیے۔ لو میں فروا، تمہارا بچہ دولہا بن کے آ گیا۔ اہل حرم نے حلقے میں لے لیا، واہ قاسمہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، اماں فاطمہ زہرا، تمہارا بھرا گھر لٹ گیا، دیکھو یتیم حسن بھی پامال کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا۔